انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں۔ اللہ اور رسول نے جنہیں تفصیلاً نام بے نام نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا، ہم ان پر تفصیلاً ایمان لائے ہیں، اور باقی تمام انبیاء کرام پر ہم اجمالاً ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں۔ خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، اور رام کرشن وغیرہ جنہیں ہندو مانتے ہیں ان کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے، اور ہندوؤں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر ملتا ہے وہیں ان کی بدعمالیوں اور بد اخلاقیوں کا پتہ بھی چلتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسے بد کردار بد اتوار لوگ ہرگز نبی نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب بندوں کو پہنچا دی۔ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا، یعنی خوف و تقیہ یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا، وہ کافر ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا، سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اسی لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں، یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں، یعنی سب انسانوں کے باپ۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنایا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ انبیاء اللہ کے مختلف درجے ہیں، بعضوں کے رتبے بعض اعلیٰ ہیں، اور سب میں اکمل و افضل رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی سارے نبیوں کے سرور، سردار، سب کے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔